آسی کی دنیا کے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، پاکستانی عوام میں ایک مشہور بات گردش کرتی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے والے باغیوں کے خلاف آپریشن کیا اور کعبہ کو آزاد کروایا۔ یہ بات کئی ویڈیوز، واٹس ایپ میسیجز اور سوشل میڈیا پوسٹس میں بار بار دہرائی جاتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پرویز مشرف نے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا تھا؟ تاریخ کی روشنی میں اس سوال کا سچ بہت مختلف اور چونکا دینے والا ہے۔ آئیے اس واقعے کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کو جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 20 نومبر 1979 کو جب اسلامی دنیا ربیع الاول کی آمد کی خوشی منا رہی تھی، مکہ مکرمہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک سعودی شہری جہیمان العتیبی اور اس کے 200 سے زائد مسلح ساتھیوں نے اچانک فجر کی نماز کے دوران خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے، نمازیوں کو یرغمال بنا لیا اور اعلان کیا کہ ان کے ساتھ موجود ایک شخص ہی مہدی ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی پوری دنیا میں اضطراب پھیل گیا۔ سعودی حکومت شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ خانہ کعبہ کا تقدس ایسا ہے کہ وہاں ہتھیار لے کر جانا اور خون بہانا سخت ممنوع ہے، اس لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ کیا کیا جائے۔ دوستو، یہ واقعہ 1979 میں پیش آیا، جبکہ جنرل پرویز مشرف اس وقت پاک فوج میں ایک میجر یا لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ پرویز مشرف نے کبھی بھی سرکاری طور پر یا کسی کتاب یا کسی انٹرویو میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اس آپریشن کا حصہ تھے، اور نہ ہی سعودی حکومت نے کبھی کوئی ایسا بیان دیا کہ پاکستانی فوج یا کسی پاکستانی آفیسر نے خانہ کعبہ کی بازیابی میں حصہ لیا۔ لیکن کئی سال بعد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز سامنے آئیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ پرویز مشرف نے بہادری سے کعبہ کے اندر داخل ہو کر آپریشن کیا۔ یہ ویڈیوز بغیر کسی ثبوت اور حوالہ کے تھیں۔ ناظرین گرامی، جب سعودی حکومت نے دیکھا کہ بات قابو سے باہر ہو رہی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے فوجی دستے بھیجے، مگر خانہ کعبہ کے اندر باغیوں نے بہت سخت مزاحمت کی اور کئی سعودی فوجی شہید ہو گئے۔ پھر سعودی حکومت نے فرانس سے مدد مانگی۔ فرانسیسی حکومت نے اپنی مشہور اسپیشل فورس GIGN کے کمانڈوز بھیجے۔ ان کمانڈوز نے خانہ کعبہ کے نقشے دیکھ کر کئی دن کی منصوبہ بندی کی اور پھر مسجد کے اندر موجود باغیوں کو ختم کیا۔ اس آپریشن میں فرانسیسی فوجی مسلمان ہونے کا جھوٹا اقرار کر کے حرم کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ غیر مسلم کا داخلہ ممنوع تھا۔ یہ سب کچھ سعودی فورسز کی نگرانی میں ہوا۔ دوستو، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے ہی قریبی رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو سعودی حکومت نے اسلامی ممالک سے سیکیورٹی فورسز یا مشورہ طلب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے سعودی نیشنل گارڈز کو تربیت دینے کے لیے اپنے انسٹرکٹرز بھیجے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق چند پاکستانی فوجی سعودی فورسز کی مدد کے لیے موجود تھے، مگر وہ اس مرکزی آپریشن کا حصہ نہیں تھے جس میں خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں داخل ہو کر لڑائی ہوئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ پرویز مشرف نے کعبہ کو باغیوں سے آزاد کروایا مکمل طور پر جھوٹ اور بے بنیاد دعویٰ ہے۔ یہ افواہ 2000 کی دہائی میں اس وقت زور پکڑنے لگی جب پرویز مشرف پاکستان کے صدر بنے اور کئی لوگ انہیں ہیرو کے طور پر پیش کرنے لگے۔ کچھ یوٹیوب چینلز اور واٹس ایپ گروپس نے یہ دعویٰ بغیر تصدیق کے پھیلا دیا کہ مشرف نے کعبہ کو آزاد کروایا۔ کیونکہ عام لوگ تاریخ کو گہرائی سے نہیں جانتے اور مشرف ایک مشہور فوجی شخصیت تھے، اس لیے یہ بات مشہور ہو گئی۔ ناظرین گرامی، پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں اس واقعے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اگر وہ اس میں شامل ہوتے تو یقیناً اپنی کتاب میں ذکر کرتے۔ ان کے کئی انٹرویوز اور تقریروں میں بھی اس واقعے پر کوئی دعویٰ موجود نہیں ہے۔ نہ تو پرویز مشرف نے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا اور نہ ہی پاکستانی فوج نے آپریشن میں براہ راست حصہ لیا۔ اصل آپریشن سعودی اور فرانسیسی فورسز نے مل کر کیا تھا۔ یہ افواہ بغیر تحقیق کے سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی۔ مسلمانوں کو چاہیے
کہ جب بھی کوئی دینی یا تاریخی بات سنیں، خاص کر اگر وہ خانہ کعبہ جیسے مقدس مقام سے متعلق ہو، تو اس کی تحقیق ضرور کریں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں افواہیں اور جھوٹی باتیں بہت آسانی سے پھیلتی ہیں۔ ہمیں تاریخ کو اس کی اصل شکل میں جاننا چاہیے تاکہ جھوٹ پر مبنی ہیروز نہ بنے بلکہ اصل حقائق سامنے آئیں۔